داتا صاحب کو تصوف، فقر اور اولیاء وغیرہ کے حوالے سے کچھ سوالات اور کچھ اعتراضات اور کچھ معاملات پیش آئے، جن پر آپ نے ان لوگوں کو مدلل جوابات بھی عطا فرمائے، لیکن اپنی اس خاص کتاب کے اندر بھی انہوں نے ان سوالات اور جوابات کو شامل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عام لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے جو یہ کہا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں کہ ہر ایک ان میں سے ولی ہے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ اپنی عاقبت سے بے خوف ہو جائیں، حالانکہ یہ محال ہے کہ معرفت الہی اور منصب ولایت بے خوفی کا اقتضا کرے۔ تو جواب یہ ہے کہ جب یہ جائز ہے کہ مومن اپنے ایمان کا عارف ہوتے ہوئے، اپنے ایمان سے واقف ہوتے ہوئے کہ میں مومنین میں ہوں، اس بات کو ایک مومن جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے باوجود بے خوف نہیں ہوتا، تو یہ بھی اسی طریقے کی ایک ترتیب ہے کہ ولی جو ہے وہ اپنی ولایت کو جانتا ہے، اپنی ولایت سے عارف ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت میں، اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں اس کا شمار ہے، اس کے باوجود جو ہے ولی بے خوف نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ حق تعالیٰ کرامت کے طور پر ولی کو اس کے حال کی صحت اور مخالفت خدا کی حفاظت بتا کر اسے اپنی عاقبت کے محفوظ ہونے پر عارف اور مشرف فرما دے۔ چونکہ اس جگہ مشائخ کا اختلاف ہے اور اختلاف کی وجہ ظاہر کر دی ہے کہ کچھ اولیاء وہ ہیں جو چھپے رہتے ہیں، جن کی تعداد 4000 ہے، ان کو اپنی ولایت سے آگاہی جائز نہیں، لیکن مشائخ کی ایک جماعت ایسی ہے جو اس آگاہی کو جائز رکھتی ہے۔ تو یہ وہ اولیاء ہیں جن کی تفصیل بعد میں بیان کی گئی ہے۔ بکثرت فقہاء و متکلمین پہلے گروہ کی بھی موافقت کرتے ہیں اور دوسری جماعت کے نظریہ کی بھی۔ چنانچہ استاد ابو اسحاق اسفرانی اور متقدمین کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ولی اپنے آپ کو نہیں پہچانتا کہ وہ ولی ہے، اور استاد ابو بکر بن موزک اور متقدمین کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ولی اپنی ولایت کو پہچانتا ہے، اپنی ولایت کو پہچانتا ہے۔ جب ہم پہلے گروہ سے دریافت کرتے ہیں کہ ولی کو اپنی آگاہی میں کیا آفت و نقصان ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آگاہ ہونے پر وہ عجب و غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس پر ہم کہتے ہیں کہ ولایت کی شرط تو یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی حفاظت میں رہ کر ہر آفت سے محفوظ رہے۔ بھلا خدا کی حفاظت میں رہ کر اس پر عجب و غرور کا صدور کیسے جائز ہو سکتا ہے، کب ہو سکتا ہے؟ یعنی جب اس کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہو گئی تو اب اس کے اندر عجب اور غرور جیسی چیزیں کیسے آ سکتی ہیں اور کب آ سکتی ہیں؟ اور یہ بات تو بہت ہی عامیانہ اور بودھی سی ہے کہ جو ولی ہو اور اس سے خرق عادات اور کرامتوں کا صدور بھی ہو، اور وہ اتنا بھی نہ جانے کہ میں ولی ہوں، اور یہ کہ یہ میں نے کرامتیں کی ہیں یہ بھی اس کو معلوم نہ ہو۔ یہ تو بالکل عامیانہ سی بات ہے، سمجھ نہ آنے والی بات ہے۔ عوام میں سے کچھ لوگوں نے پہلے گروہ کی تقلید کی اور کچھ لوگوں نے دوسرے گروہ کی، اور ان کی باتوں کو قابل اعتنا نہیں سمجھا، لیکن معتزلہ تو سرے سے تخصیص ایمان اور کرامتوں ہی کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ولایت کی حقیقت تخصیص اور کرامت ہی سے ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ تمام وہ مسلمان جنہوں نے ایمانی احکام کو قائم رکھا اور حق کی فرما برداری کی، وہ سب اولیاء اللہ ہیں، اور جس نے ایمانی احکام کو قائم نہ رکھا، صفات الہی اور دیدار خدا کا انکار کیا، مومن کے لیے خلو دوزخ کو جائز رکھا، اور انبیاء و مرسلین کی بعثت اور نزول کتب سماویہ کے بغیر محض عقل کے ذریعہ احکام کے جواز کا قائل ہوا، ان کے نزدیک وہ ولی ہے۔ بلا شبہ جس کے معتقدات ایسے ہوں تمام مسلمانوں کے نزدیک وہ ولی ہے، مگر خدا کا ولی نہیں بلکہ شیطان کا ولی ہے۔ یعنی خدا کا ولی نہیں، ولی دوست کو کہتے ہیں نا،
تو بھی وہ ایسا شخص جو کتاب انبیاء و مرسلین کی بعثت، آسمانی کتابوں کا نزول اور صفات الہی اور دیدار خدا کا منکر ہو، وہ ولی ہو تو سکتا ہے لیکن خدا کا نہیں، شیطان کا ولی ہو سکتا ہے، وہ خدا کا ولی نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ منہا۔ معتزلہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ولایت کے لیے اگر کرامت واجب ہوتی تو لازم تھا کہ ہر مسلمان کے لیے کرامت ہوتی، کیونکہ تمام مسلمان ایمان میں مشترک ہیں، جبکہ وہ اصل میں مشترک ہیں تو لا محالہ وہ فرع میں بھی مشترک ہوں گے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ مسلمان اور کافر سے کرامت صادر ہو جائے، اور یہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ سفر میں کوئی بھوکا ہو اور اسے کوئی میزبان مل جائے اور کھانا کھلا دے، یا تھکا ہوا ہو اور اسے کوئی سواری مل جائے وغیرہ وغیرہ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے طویل مسافت ایک رات میں طے کرنا جائز ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ بات جائز ہوتی، حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا عزم فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ تم اس تک نہ پہنچتے مگر ادھمرے ہو کر۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ تمہارا یہ قول باطل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پوری آیت ہے 15ویں سپارے کی پہلی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر عرصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ لیکن جس آیت کو تم پیش کرتے ہو اس میں بوجھ اٹھانے کے معنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کر کے ان کو مکہ کی طرف لے جانا ہے، کیونکہ کرامت خاص ہے، عام نہیں ہے۔ اگر کرامت سے ان سب کو مکہ مکرمہ لے جاتے تو کرامت عام ہو جاتی اور ایمان بالغیب ضروری نہ رہتا، اور غیبی ایمان کے تمام احکام اور غیبی خبروں کا وجود سب جاتا رہتا، کیونکہ ایمان مطیع و عاصی میں محل عموم ہے اور ولایت محل خاص ہے، کیونکہ ایمان تابع دار میں، مطیع میں، اطاعت کرنے والے میں، گناہ کار میں بھی، تمام چیز میں محل عموم ہے، عام طور پر پایا جاتا ہے، تھوڑا یا زیادہ، جبکہ ولایت محل خاص ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو محل عام نہیں رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی موافقت پر بوجھ اٹھانا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ حکم کو محل خاص میں رکھا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر عرصہ میں مکہ سے بیت المقدس تک لے گیا، اس کے بعد وہاں سے کعبہ قوسین اور عالم کے دونوں کناروں پر لے جا کر سب کچھ دکھایا، اور جب واپس تشریف لائے تو رات کا بیشتر حصہ باقی تھا۔ خلاصہ یہ کہ ایمان کا حکم عام ہے اور عام لوگوں سے متعلق ہے، اور کرامت کا حکم خاص ہے اور خاص لوگوں سے وابستہ ہے۔ تخصیص کا انکار تو کھلا مکابرہ اور ہٹ درمی ہے۔ اسے یوں سمجھیے